محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب المصیغہ میں آج ہمارا سبق اوزان صفت مشبہ بسیارست سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں صفت مشبہ اور اسم فاعل کے درمیان فرق پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس سبق میں صفت مشبہ کے اوزان پیش کیے جائیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اوزان صفت مشبہ بسیارست۔ صفت مشبہ کے وزن، اوزان وزن کی جمع ہے، صفت مشبہ کے وزن بسیارست بہت ہیں۔ صفت مشبہ کے وزن بہت ہیں۔ اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے ایک ہی وزن تھا، فاعل۔ یہ بھی اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق ہے کہ اسم فاعل کا ایک مخصوص وزن ہے قیاسی، کہ جس فعل سے چاہیں اس سے فاعل کے وزن پر بنا لیں اسم فاعل، اور صفت مشبہ کے وزن بہت سارے ہیں، قیاسی نہیں ہے کہ کسی بھی فعل سے قاعدے کے لحاظ سے بنا سکیں، بلکہ جس فعل کا جو صفت مشبہ جس وزن پر بھی اہل عرب سے سنا گیا ہے وہی استعمال کر سکیں گے، اپنی طرف سے قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی مخصوص وزن پر نہیں بنا سکتے۔ تو صفت مشبہ کے اوزان بہت ہیں، جیسے صعب فعل کے وزن پر، تو صفت مشبہ کا ایک وزن فعل ہے، جیسے صعب۔ صعب کا معنی دشوار، سخت، دشوار، سخت۔ باب کرومہ سے یہ صفت مشبہ ہے۔ صفر فعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، فعل کے، صفر کا معنی ہے خالی، یہ بھی باب کرومہ سے صفت مشبہ ہے۔ صلب، صلب کا معنی ٹھوس، صلب ٹھوس، فعل کے وزن پر، فعل کے وزن پر، یہ بھی باب کرومہ سے ہی صفت مشبہ ہے۔ خشن فاعل، حسن، حسن فعال کے وزن پر صفت مشبہ ہے، باب کرومہ سے ہی، اس کا معنی ہے اچھا۔ خشن، خشن کا معنی کھردرا، خشن کھردرا، فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر صفت مشبہ، یہ بھی باب کرومہ سے صفت مشبہ ہے۔ ندوسن، ندوسن کا معنی ذہین، زیرک، چالاک، فعول کے وزن پر، فعول کے وزن پر، یہ باب سمع سے، باب سمع سے صفت مشبہ ہے۔ ضیأمن، ضیأمن پراگندہ، ضیأمن
پراگندہ، فعالن کے وزن پر، فعالن، فعالن کے وزن پر صفت مشبہ ہے باب ضربہ سے۔ بیلزن، بیلزن، فعلن کے وزن پر، فعلن، فعلن کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے ندوسن زیامن بیلزن، بیلزن کا معنی ہے پراگندہ، پراگندہ، اور زیامن کا معنی زیامن کا معنی پراگندہ، بیلزن کا معنی موٹا، موٹا ہے بیلزن، بیلزن کا معنی موٹا، فربا۔ حطمن، حطمن فعالن کے وزن پر، حطمن فعالن کے وزن پر صفت مشبہ ہے باب ضربہ سے، اس کا معنی پراگندہ، حطمن کا معنی پراگندہ۔ جنوبن، جنوبن فعلن کے وزن پر، فعلن کا معنی ناپاک، جنوبن کا معنی ناپاک۔ احمر، افعالو کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے سرخ، اس کا معنی سرخ۔ کابرن، کابرن فاعلن کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے بزرگ، بڑا، اور باب کرومہ سے ہے۔ کبیرن، یہ فعیلن کے وزن پر صفت مشبہ، فعیلن کے وزن پر صفت مشبہ، اس کا معنی بھی بزرگ، بڑا ہے، یہ بھی باب کرومہ سے ہے۔ غفورن، بخشنے والا، غفورن بخشنے والا، فعولن کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ باب ضربہ سے۔ جیدن، جیدن، جیدن فیعلن کے وزن پر، فیعلن، جیدن۔ عمدہ، جیدن عمدہ، بہترین کے معنی میں، فیعلن کے وزن پر صفت مشبہ۔ ہجانن، فعالن کے وزن پر صفت مشبہ، اس کا ہجانن کا معنی سفید اونٹ، اور جیدن جبانن، جبانن فعالن کے وزن پر صفت مشبہ، اس کا معنی ہے بزدل۔ ہجانن فعالن کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے سفید اونٹ۔ شجاعن فعالن کے وزن پر صفت مشبہ، اس کا معنی ہے پیاسا، بہادر، شجاعن کا معنی بہادر۔ عطشانو، عطشانو یہ فعلانو کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے پیاسا۔ عطشا فعلا کے وزن پر، فعلا کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے پیاسی عورت، مؤنث۔ حبلا فعلا کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے حاملہ عورت۔ حمراء فعلاء کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے سرخ عورت، سرخ مؤنث۔ عشراء فعلاء کے وزن پر صفت مشبہ،
اس کا معنی ہے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی۔ بحث صفت مشبہ، صفت مشبہ کی گردان۔ حسن خوبصورت یا اچھا، خوبصورت ایک مذکر صیغہ واحد مذکر۔ حسنان خوبصورت دو مذکر صیغہ تثنیہ مذکر۔ حسنین خوبصورت دو مذکر صیغہ تثنیہ مذکر۔ حسنون خوبصورت کئی مذکر صیغہ جمع مذکر۔ حسنین خوبصورت کئی مذکر صیغہ جمع مذکر۔ حسنۃ خوبصورت ایک مؤنث صیغہ واحد مؤنث۔ حسنتان خوبصورت دو مؤنث صیغہ تثنیہ مؤنث۔ حسنتین خوبصورت دو مؤنث صیغہ تثنیہ مؤنث۔ حسنات خوبصورت کئی مؤنث صیغہ جمع مؤنث۔ اس میں اعلیٰ کے دلالت کند بر اعلی صدور فعل بر سہ وزن آید۔ اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہے جو فعل کے صادر ہونے کے آلے پر دلالت کرے، فعل کے صادر ہونے کے آلے پر دلالت کرے۔ 3 وزن پر آتا ہے، مفعل، مفعلۃ، مفعال۔ ان 3 وزنوں میں مفعل کا وزن فعل کے صادر ہونے کے چھوٹے آلے کے لیے ہے، اور مفعلۃ یہ درمیانی آلے کے لیے ہے، اور مفعال یہ بڑے آلے کے لیے ہے۔ بحث اسم اعلیٰ۔ منصر مدد کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، صیغہ واحد مذکر، بلکہ اس میں مذکر یا مؤنث بھی نہیں ہوتا، تو فعل کے صادر ہونے کا آلہ ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو منصر مدد کرنے کا ایک آلہ، صیغہ واحد۔ منصران مدد کرنے کے 2 آلے، صیغہ تثنیہ۔ منصرین مدد کرنے کے 2 آلے، صیغہ تثنیہ۔ مناصر مدد کرنے کے کئی چھوٹے آلے، ہاں چھوٹا لگانا ہے اس میں سب میں، منصر منصران مناصر مدد کرنے کے چھوٹے کئی آلے، صیغہ جمع۔ منصرۃ مدد کرنے کا ایک درمیانی آلہ، صیغہ واحد۔ منصرتان مدد کرنے کے 2 درمیانی آلے، صیغہ تثنیہ۔ منصرتین مدد کرنے کے 2 آلے، صیغہ تثنیہ۔ مناصر مدد کرنے کے کئی درمیانی آلے، صیغہ جمع۔ منصار مدد کرنے کا ایک بڑا آلہ، صیغہ واحد۔ منصاران مدد کرنے کے 2 بڑے آلے، صیغہ تثنیہ۔ منصارین یہ بھی تثنیہ کا ہی صیغہ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ مناصیر مدد کرنے کے کئی بڑے آلے، صیغہ جمع۔ گاہے بر وزن فاعل آید، اور کبھی فاعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی اسم اعلیٰ مفعل مفعلۃ مفعال کے وزن پر تو آتا ہی ہے، اور کبھی فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے خاتم، آلہ ختم یعنی مہر کردن، آلہ ختم یعنی مہر لگانے کا آلہ، خاتم کا معنی مہر لگانے کا آلہ۔ عالم آلہ دانستن جاننے کا آلہ، تو یہ خاتم اور عالم دونوں اسم اعلیٰ ہیں فاعل کے وزن پر۔ خاتم کا معنی ہے مہر لگانے کا آلہ، اور عالم کا معنی ہے جاننے کا آلہ، مگر دریں قسم معنی اسمی غالب آمدہ، علی الاطلاق بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست۔ مگر اس قسم میں، دریں قسم
اس قسم میں، یعنی جو اسم اعلیٰ فاعل کے وزن پر ہو، اس قسم میں اسمی معنی غالب آ گئے، اسمی معنی میں استعمال ہونے لگا۔ جو اسم اعلیٰ فاعل کے وزن پر آتا وہ اسمی معنی میں استعمال ہونے لگا۔ جو اسم اعلیٰ کا اشتقاقی معنی ہے، فعل کا اعلیٰ، اس معنی میں استعمال نہیں ہے، مگر اس قسم میں اسمی معنی غالب آ گئے، علی الاطلاق اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ علی الاطلاق یعنی مطلقاً، اعلیٰ کے قرینوں سے ہٹ کر، اگر کہیں اعلیٰ کا قرینہ ہی ہو تو اسم اعلیٰ کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ کے قرینے سے ہٹ کر مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ علی الاطلاق اسمی معنی میں استعمال ہے اس اسم اعلیٰ کا جو فاعل کے وزن پر ہو، مگر دریں قسم معنی اسمی غالب آمدہ، مگر اس قسم میں اسمی معنی غالب آ گئے، علی الاطلاق اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ تو خاتم کا معنی کیا ہے؟ انگوٹھی، اسمی معنی انگوٹھی۔ عالم کا اسمی معنی کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے۔ تو یہ ان اسمی معنی میں استعمال ہونے لگے۔ علی الاطلاق مہر لگانے اور جاننے کے عالم کے معنی میں استعمال نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے تو ہر آلۂ ختم را خاتم و ہر آلۂ علم را عالم نہ تواں گفت، تو ہر مہر لگانے کے آلے کو خاتم اور ہر علم کے آلے کو عالم نہیں کہہ سکتے، بلکہ مہر لگانے کے آلہ معنی مراد لینے کے لیے یا علم کا آلہ مراد لینے کے لیے خاتم اور عالم سے، خاتم سے مہر لگانے کا آلہ اور عالم سے علم کا آلہ مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے۔ اگر کسی قرینے سے خاتم کو مہر لگانے کے آلہ کا معنی میں استعمال کیا گیا یا عالم کو کسی قرینے سے علم کے آلے کے معنی میں استعمال کیا گیا تو مراد لیا جا سکتا، لیکن مطلقاً ہر مہر لگانے کے آلے کو خاتم، ہر علم کے آلے کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم میں جو فعال کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، اس قسم میں اسمی معنی غالب آ گئے ہیں، اشتقاقی معنی یعنی اسم اعلیٰ والے معنی میں مطلقاً اس کا استعمال نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔